بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حق الحیاء فقالوا انا نستحی من اللہ والحمد للہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس ذاک ولكن من استحیا من اللہ حق الحیاء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرا محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، خطبے کے بعد ایک آیت اور ایک روایت میں نے تلاوت کی ہے۔ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، بغیر ایمان کے تم اس دنیا سے نہ جاؤ۔ اور جو روایت تلاوت کی، اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، کہ تم اللہ سے شرم کرو جیسا کہ اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ارشاد فرمایا کہ انا نستحیی من اللہ والحمد للہ، اللہ کا شکر ہے ہم تو اللہ سے شرم کرتے ہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، ولیکن من استحیا من اللہ حق الحیاء، بلکہ جو اللہ سے ویسی شرم کرے جیسا کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے، تو اس کو کچھ کام کرنے پڑتے ہیں۔ وہ کام آپ نے گنوائے، فلیحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر کی حفاظت کرے اور جو کچھ سر گھیرے ہوئے ہر ایک کی حفاظت کرے۔ ولیحفظ البطن وما حوى، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور پیٹ سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کی حفاظت کرے۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور اپنے مرنے کو اور اپنے بوسیدہ ہو جانے کو، ختم ہو جانے کو، ہڈیوں کے سڑ گل جانے کو یاد کرے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، آگے فرمایا اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت کی امید رکھتا ہے، آخرت میں سرخروئی چاہتا ہے، ترک زینت الدنیا، وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا فمن فعل ذلک، جو اتنے کام کر لے، فقد استحیا من اللہ حق الحیاء، اب وہ اس بات کا دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہے کہ اس نے اللہ سے شرم ایسی کی جیسا کہ اس سے شرم کرنے کا حق۔ یہ سارے کام کرنے کے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے حیا، جس کا حکم دیا گیا۔ حیا ہے کیا؟ حیا در حقیقت ایک انسان کی کیفیت ہے جو انسان کو ایسے کام کے کرنے سے روکتی ہے جس کے کرنے کے بعد اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس صفت کا نام حیا ہے۔ حیا وہ انفعالی کیفیت ہے، وہ خود سے طاری ہوتی ہے، اس کو لانا نہیں پڑتا۔ کسی کام کے کرنے کے بعد شرمندگی کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے اسی کو حیا کہتے ہیں۔ اور اسی کیفیت کو، یہی کیفیت جو ہے انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تبارک، یہ حیا اسلام میں اور شریعت میں مطلوب ہے۔ حیا ایک تو ایمانی ہے،
اور ایک فطری ہے۔ فطری حیا کی وجہ سے انسان ہر اس کام سے رکتا ہے جس سے اس کو دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے، چاہے اس کا تعلق شریعت سے ہو یا دنیا کے کاموں سے ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اسلام کے اندر وہ حیا مطلوب ہے جو انسان کو شریعت کو سامنے رکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے رکھ کر اس کام سے روک دے جس کے نتیجے میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ چنانچہ حیا ایسی صفت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء خیر کلہ، حیا پوری سراپا خیر ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا کی وجہ سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ بھلائی ہی ہوتی ہے، کبھی اس کے نتیجے میں برائی وجود میں نہیں آتی۔ ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے 60 سے کچھ زائد شعبے ہیں، اس کو ہم کہیں کیٹیگریز ہیں، اس کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سے حیا ایک بڑا شعبہ ہے، ایک بڑا حصہ حیا کا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں سے جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تمہاری حیا نکل جائے، بے شرم ہو جاؤ تو پھر تم جو چاہے کرو، بے حیا باش و ہرچ خواہی کن۔ جب آدمی کے اندر سے شرم نکلتی ہے تو پھر وہ کسی کام کے کرنے سے رکتا نہیں ہے۔ جس درجے کی شرم نکلتی ہے، جہاں کے اعتبار سے شرم نکلتی ہے، وہاں کے اعتبار سے وہ بے مہار ہو جاتا ہے، جو چاہے کرے، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کوئی کیا کہے گا، لہذا بے حیا ہو جاؤ اور جو چاہے کرو۔ یہ حیا اسلام کے اندر مطلوب ہے خصوصاً، لیکن ہر جگہ حیا کی جائے، شریعت کے اندر وہ حیا مطلوب ہے جس سے شریعت کے عمل پر، شریعت کے حکم پر عمل میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے الحیاء عن العلم، علم حاصل کرنے میں شرم کرنا، اور اس باب کے تحت اس بات کو ثابت کیا ہے کہ علم حاصل کرنے میں شرم کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ایک سوال کیا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی مثال مسلمان کے جیسی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سوچ میں پڑے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم روایت فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ جنگلوں کے اور بیابانوں کے درختوں کے اندر پڑ گئے کہ کون سا درخت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا میرے جی میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صغیر السن صحابی ہیں، چھوٹی عمر کے صحابی تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، تو ان کو ذرا سا شرم محسوس ہوئی یہ کہنے میں کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کون سا درخت ہے، اور بتانے میں انہیں شرم محسوس ہوئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے خود بتا دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ بات گزر گئی، جب گھر پہنچے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آج نبی علیہ السلام نے جو سوال کیا اس سوال کا جواب مجھے معلوم تھا، لیکن میں نے شرم کی وجہ سے بتایا نہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے اس شرم سے زیادہ اس وقت خوشی ہوتی اگر تم وہاں پر اپنا جواب دے دیتے۔ حالانکہ انہوں نے ادب کی وجہ سے جواب نہیں دیا تھا،
لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کا مفہوم بنتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے اندر علم کے اندر حیا کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے یہ روایت بیان کر رہی ہیں کہ ایک صحابیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے مخصوص ایام سے متعلق انہوں نے مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرمیلے تھے، آپ نے مسئلہ بتایا اور پھر اپنی دوسری طرف کام میں مشغول ہو گئے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، پھر پوچھا، پھر سمجھ میں نہیں آیا، پھر پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرما رہے ہیں اور اشارے میں مسئلہ بتلا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو پکڑ کے اپنی طرف گھما لیا اور کہا آپ، اور پھر ان کو بیٹھا کے سمجھایا اپنے انداز میں۔ ان کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ جب یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی تو ان کی شاگردوں میں سے ایک لڑکی، ایک عورت، انہوں نے کہا، بڑی بے شرم عورت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غصہ آ گیا، کہا تم سے زیادہ حیادار تھی، وہ آئی تھی اپنا دین سیکھنے کے لیے اور جب تک دین نہیں سیکھ لیا تب تک مطمئن نہیں ہوئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کو سمجھایا جس نے اعتراض کیا تھا کہ دین سیکھنا بے حیائی نہیں ہے اور اس کے اندر شرم نہیں کرنی چاہیے۔ آج ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا اس وجہ سے دین نہیں سیکھ پاتا، اس وجہ سے مسائل کا علم حاصل نہیں کر پاتا کہ شرم آتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ جب دعوت کے کام کے اندر، تبلیغ کے اندر نکلتے ہیں، 50 سال 60 سال عمر ہے، غسل کے فرائض نہیں معلوم، اور بہت ساری ایسی چیزیں نہیں معلوم جو معلوم ہونی چاہیے تھی ایک مسلمان کو۔ کیوں معلوم تھا نہیں، اور شرم نے معلوم کرنے دیا نہیں۔ یہ شرم شریعت کے اندر محمود نہیں ہے۔ جس شرم سے شریعت کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، جس شرم کی وجہ سے انسان اسلامی شریعت اپنے مسائل کو سیکھ نہ سکے، یہ شرم اسلام کے اندر محمود نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، یہ شرم مبغوض ہے۔ اس شرم کو طاق کے اوپر رکھ کر اپنی زندگی کے مسائل کو سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر علم حاصل نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں سیکھا، نہیں معلوم تھا، یہ عذر نہیں چلے گا۔ اگر آپ کے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے روزمرہ کے مسائل کا حل شریعت کی روشنی میں آپ کو بتلا سکتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی عذر نہیں چلے گا۔ ہاں کوئی ایسی جگہ ہے وہاں کوئی بتانے ہی والا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت حال کو خوب جاننے والے ہیں، کون حقیقت میں معذور ہے اور کون معذور بن رہا ہے۔ لہذا علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ جو مسائل پیش آئیں، جو صورتحال پیش آئے، علماء اکرام کی طرف رجوع کر کے اس کا مسئلہ معلوم کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام کاموں کے اندر حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر اس بات پر غور کیا جائے کہ اس عمل کے کرنے کے نتیجے میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے رسوائی کا سامنا، وہاں شرمندگی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ لہذا حیا کے اس جز کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے اندر حیا پیدا کرنی چاہیے، اور پھر حیا جس کے اندر پیدا ہو جائے پھر اس کے اندر وہ صفات پیدا ہوگی جو نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمائی کہ اپنے سر کی بھی حفاظت کرے گا، سر کے متعلقات کی حفاظت کرے گا، پیٹ کی حفاظت کرے گا، پیٹ کے متعلقات کی حفاظت کرے گا، اپنے مرنے اور اپنے گل سڑ جانے کو ہر وقت یاد رکھے گا کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، آئندہ ایک زندگی آنے والی ہے، اور دنیاوی زندگی کے اندر اس کے شان و شوکت نہیں رہے گی، بلکہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ کر اپنی زندگی آخرت کی تیاری والی گزارنے والا بن جائے گا۔ کب؟ جب اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر صفت حیا کو پیدا فرمائے اور تقوی کی صفت کو پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔